السلام علیکم. اچھا سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ ایز اے رنجیت سنگھ جو ہے اس کو بطور پنجابی حکمران کے آپ کیسا دیکھتے ہیں پنجاب دیکھیے کے جی، لیے؟ اگر میں نے تاریخ کا جو تھوڑا سا مطالعہ کرنے کی کوشش کی ہے اور میں نے کچھ نیوٹرل رائٹرز کو پڑھا ہے، ہسٹورینز کو پڑھا ہے، تو اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ رنجیت سنگھ جی کا جو دور تھا وہ اپنے لحاظ سے بہت اہم تھا، بہت نازک تھا. رنجیت سنگھ صاحب نے اس پورے علاقے میں ایک سکھ امپائر کو کھڑا کیا. اس نے ان علاقوں کو فتح کیا، یہاں تک کہ پشاور کے اس پار تک کے علاقوں سے لے کر اٹک کے اس پار تک کا علاقہ اس کے زیر نگین تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ کشمیر اس کے انڈر تھا، لاہور سے لے کر امرتسر تک یہ پورا علاقہ سکھ امپائر میں شامل تھا. پھر اگر ہم اس کے دور حکمرانی کو دیکھیں اور ان کی پالیسیز کو دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ رنجیت سنگھ نے جو پالیسیز اپنائی تھی وہ کافی حد تک سیکولر تھی. اس کے دربار میں مسلمان بھی تھے جو اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے. اس کا جو سپہ سالار تھا اس کا تعلق یورپ سے تھا، مطلب اس کا جو کمانڈر ان چیف تھا وہ یورپ سے تھا. ایون یہاں تک کہ پشاور کا جو گورنر اس نے اپوائنٹ کیا تھا وہ بھی ایک یورپین سٹیزن تھا. تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مذہبی تعصب اتنا نہیں تھا جتنا کچھ لوگ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بلکہ میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ رنجیت سنگھ نے جس طرح انگریزوں کے سمندر کو روکنے کی کوشش کی تھی تو وہ ایک بہت ہی نڈر قسم کا انسان بھی تھا. کیونکہ رنجیت سنگھ کے جانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ انگریز آگے بڑھے، انہوں نے پورے پنجاب کو کیپچر کیا اور پنجاب کے بعد وہ خیبر پختونخوا کے اس پار افغانستان کی سرحد تک جانے کی کوشش کرتے رہے. تو رنجیت سنگھ ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا. تو میرے خیال سے رنجیت سنگھ کا یہ ایک کارنامہ بھی اس سے متعلق جو ایک غلط فہمی ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے دور میں ظلم ہوا ہو. ظلم تو ہر دور میں ہوتا ہے. ظلم تو مسلمانوں کے ساتھ مدینہ میں بھی ہوتا ہے، مکہ میں بھی ہوتا ہے، عراق میں بھی ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ہوتا ہے. تو ایسی انفرادی ایگزامپلس کو اگر ہم چھوڑ کر اوورآل ان کی گورنمنٹ کو دیکھیں، ان کی گورننس کو دیکھیں، ان کی پالیسیز کو دیکھیں اور جو نیوٹرل ہسٹورینز جو بتاتے ہیں اس کو پڑھے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا دور کافی لحاظ سے ایک قابل مثال دور تھا. اچھا ہمارے خاص طور پہ جو پنجاب کے پنجابی ہیں وہ اس کو بطور سکھ کے کہتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں جو اپنی ہسٹری کو پڑھنا بھی نہیں چاہتے. تو ان کے لیے کوئی مشورہ دینا چاہیں گے پنجابیوں کے لیے؟ میرے خیال سے پنجابی اس لحاظ سے خوش قسمت ہے کہ ان کو اگر ایک فل فلیج ساورن سٹیٹ ملا تھا تو وہ رنجیت سنگھ صاحب تھے. ان کے دور میں پنجابیوں نے گرو کیا اور ان کے دور میں پنجاب پنجابیوں کے پاس رہا، نہ کہ مغلوں کے پاس رہا، نہ کہ لودھیوں کے پاس رہا، نہ کہ افغانیوں کے زیر نگین رہا، بلکہ پنجاب پنجابیوں کے انڈر تھا. تو اس سے بڑی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور جو لوگ مذہب کی اینک سے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں ان کو مشورہ دوں گا کہ جب آپ تاریخ پڑھیں، جب آپ تاریخ پڑھنے کی کوشش کریں، آپ پہلی کتاب کا پہلا صفحہ کھول دیں تو اسی وقت آپ کو مذہبی تعصب کی اینک کو اتار کر تاریخ کو ایز اے تاریخ پڑھنا چاہیے. جب آپ اس طرح کریں گے تو پھر آپ کو گرو ہوگا، آپ کو فخر ہوگا کہ پنجاب کی دھرتی نے رنجیت سنگھ جیسے ایک شخص کو جنم دیا تھا. اچھا جیسے سعد رفیق جو ہیں، اگر دیکھا جائے تو ایک مسلم لیگ نون جو اپنے آپ کو پنجابی پارٹی کے طور پہ کہتے ہیں کہ ہم پنجابی پارٹی ہیں، لیکن اس کے اندر اس طرح کی سوچ پائی جاتی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے معافی بھی نہیں مانگی اور نہ ہی ان کی پارٹی کی طرف سے کوئی ایسا بیان آیا ہے. تو انہوں نے اپنے ٹویٹ میں اس کو چور، لٹیرا اور ڈاکو کے طور پہ کہا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مذہبی ہم آہنگی کی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو اس طرح کے اگر ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں جو خاص طور پہ ذمہ داریوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ اس طرح کی چیزیں کریں گے تو اس سے مذہبی ہم آہنگی بڑھے گی؟ کیا آپ کو لگتا ہے ایسا؟ دیکھیے جی، مجھے لگتا ہے کہ خواجہ سعد رفیق کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک پرٹیکولر ریلیجیس اسکول آف تھاٹ سے آئے ہیں اور انہوں نے اپنے ووٹرز کو خوش کرنے کے لیے اس قسم کا بیان دیا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے، جو موجودہ نسل ہے، نہ تو رنجیت سنگھ کے دور حکومت کے بارے میں جانتے ہیں، نہ انہیں یہ پتا ہے کہ بھگت سنگھ کون تھے اور اس علاقے کی آزادی کے لیے بھگت سنگھ نے کیا کیا تھا، نہ ان کو دوسرے ایسے لوگوں کا پتہ ہے. تو میرے خیال سے خواجہ سعد رفیق کا بیان اپنی جگہ، ان کی سیاسی کمزوریاں ہیں، مصلحتیں ہیں، ان کی وجہ سے انہوں نے اس قسم کا تعصب برا ایک ٹویٹ کیا تھا یا بیان دیا تھا. لیکن میرے خیال سے عام پبلک کو جب وہ تاریخ کا مطالعہ کرے تو جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ان کو خود سے حقائق تک پہنچنے کی کوشش
کرنی چاہیے، نہ کہ پولیٹیشین جو چمچ سے ان کو دینے کی کوشش کرے اس کو قبول کرے. بہت مہربانی.